والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب اسم من فاتته العصر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن وين تقرأ يا شيخ يا حبيبي؟ وين تقرأ؟ من أين تقرأ؟ باب إيش؟ باب اسم من فاتته العصر. طيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف. باب اسم من فاته العصر. کل پڑھا نہیں تھا؟ یہ نہیں پڑھا تھا. من فاتہ العصر، مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ بتانا ہے کہ جس کی عصر کی نماز، یعنی اے اسم من فاتہ العصر غفلة ومساہلة لا نسیانا، والمراد تاخیرها عن وقتها أي عن وقت الجواز، وعلى هذا على التأخير يترتب اسم ذلك. ولهذا سبب إمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم من تدرس كتبهم في هذه الجامعة المباركة، جامعة أشرفية المباركة. فإمام الترمذي رحمه الله بوب باب ما جاء في السهو عن الصلاة والإثم عن السهو. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز کو بغیر کسی عذر کے، کل میں نے عرض کیا تھا عذر جو ہے نا وہ نیند ہے یا نسیان ہے؟ نیند ہے، نسیان ہے. اور کل یہ بھی آپ نے سن لیا تھا کہ بھی کبائر میں سے ہے بغیر عذر کے نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھنا، اس کے غیر، تو قضا جو ہے نا، قضا بلا عذر کا گناہ اور نقصان بہت زیادہ ہے. اور خصوصاً بلا عذر
جب اسفرت الشمس سورج میں وہ روشنی اور گرمی چلی جائے، غروب سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے، اس وقت بھی اس کے پڑھنے کا بہت نقصان ہے، ثواب سے محروم ہو گیا، بہت سے فوائد سے محروم ہو گیا۔ اور پھر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا بہت برا ہے۔ یہاں یہ تھا کہ باب اسم من فاتہ العصر، تو باقی صلوات جو ہیں المغرب والعشاء والفجر والظہر، اس کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ سب نمازوں کو چھوڑ دینا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اس کو جو ہے نا نہ پڑھنا، ترک کر دینا، اور قضا جو ہے نا وقت کے گزرنے کے بعد پھر پڑھنا، سب کا حکم ایک ہی ہے، سب کا حکم فقد حبط عملو اور غیر ذالک۔ تو اس کی تخصیص کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تخصیص جو ہے باقی نمازوں سے زائد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، حافظوا، یہ عام تھا، عمومی حکم تھا، والصلاة الوسطى فخصه بذکر بلقبه الوسطى، فخصه بلقبه الوسطى، حافظوا علی الصلوات والصلاة کہ درمیان والی نماز۔ اب وہ درمیان والی نماز اس طرح بنتی ہے کہ فجر اور ظہر کو دن والی، فجر کو بھی دن والی نماز میں شمار کیا گیا اور ظہر کو بھی، اور مغرب اور عشاء کو رات والی نمازوں میں شمار کیا گیا، تو وسط جو ہے نا اب یہ عصر بنتی ہے، وسط جو ہے، اس لیے جو ہے نا اس کا لقب جو ہے کیا نام ہے وہ وسطی جو ہے نا اس کو قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ باقی نمازوں کا بھی ضائع کرنا گناہ ہے، لیکن اس کی زیادہ تاکید فرمائی گئی، اس کی، کیونکہ یہ وقت کام کاج نمٹانے کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے اس وقت ہماری عادت تو بدل گئی، ہماری عادت تو پہلے عادت یہ تھی کہ ہم کام کاج، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دیہاتی، ہم جو زراعت پیشہ لوگ ہیں، ہم بیلوں کو جو ہے نا فجر سے پہلے، ان کو وہ لکڑی کی ہوتی تھی جو جن میں 2 بیل آ جاتے تھے، کیا درمیان میں پھر حل ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، جوڑا، اس میں آ جاتے تھے، اور وہ فجر کی نماز لاتے تھے، بعض لوگ آ کر مسجد کے قریب اس کو باندھ دیتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے وہ رسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھولتے تھے، اور پھر بسم اللہ الرحمن پڑھ کے حل شروع ہو جاتا تھا۔ نتیجہ کیا تھا کہ رزق میں برکت تھی، فجر کی نماز پڑھنے میں، فجر سے پہلے جو ہے نا بکرو میں فجر کی نماز پڑھنے میں، اور پھر اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، میرے خیال فضول ہو جائے گا اگر بات کرو تو، یہ نہیں کرو، کل جو ہے ہمارے اس حل چلانے میں سود کا ذرہ نہیں تھا جو حرام ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اور کتنا گناہ ہے اس کا، آج ٹریکٹر بھی سود پہ، ڈیزل بھی، کھاد بھی، سپرے بھی، اور اس پر یہ کہ جو برکت کا وقت تھا اس کو چھوڑ کے اب وہ آنکھیں ملتا ہوا 10 بجے اٹھتا ہے، آنکھیں ملتا ہوا، پھر اب تو خیر گورنمنٹ کو اللہ جزائے خیر دے،
تھوڑی سی لاؤڈ سپیکر پر سختی آ گئی، ورنہ ٹریکٹر پر وہ جو ٹیپ بھی فٹ ہوتی تھی، اور بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اس کو پش کر دیتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ادھر سود کی لعنت، پھر یہ غنا کی لعنت، تو اب ہماری وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، میں جو ہے نا بھول جاتا ہوں۔ تو میاں ہمارا جو ہے نا کیا نام ہے، کیا پتہ نہیں کہہ رہا تھا کہ باقی نمازوں کی بھی، لیکن یہ نماز جو ہے نا کام نمٹانے کا وقت ہوتا ہے۔ آج کل ہمارا کام نمٹانے کا وقت 12 بجے ہوتا ہے۔ کام نمٹانے کا کیا؟ ہاں جی، 12 بجے کے بعد پھر جا کر کھانا کھاتا ہے، اور پھر تبخیر بھی اس کو ہوتی ہے، اس کھانے سے جلن بھی ہوتی ہے، کئی امراض بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے نا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا جو ہے یہ امراض کو دعوت دینا ہے۔ خیر یہ فضول باتیں ہیں، اس کو نکال دینا۔ تو اس کا ذکر اس لیے فرمایا تھا کہ مغرب تک کام نمٹانا ہوتا تھا، اور نمٹانا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کو فارغ کریں، جب مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، عشاء کے بعد پھر آپ کے گھر والوں بچوں کا حق ہے، یہ نہیں کہ 12 بجے تھکے ہوئے آئیں اور لڑائی آ کر کریں۔ تو اس لیے اس کا ذکر فرمایا، ورنہ سب نمازوں کا حکم یہی ہے کہ اس کے قضا کرنے میں جو ہے وہ گناہ ہے۔ نعم یا حبیبی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي تفوته صلاة عن العصر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذي تفوته صلاة العصر، جس کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، اس کا وقت یعنی معنی جس کے جواز کا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے، جس کے جواز کا وقت یعنی جب تک جائز تھی سورج کو تغیر ہونے سے پہلے، سورج کے جو تغیر اس میں آتا ہے ڈوبنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے 15-20 منٹ، فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وترا او وترا اے نقص اے ہلاک اہلہ ومالہ، ہلاک وتر اہلہ ومالہ۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، اس پر یہ اس لیے آیا کہ اس کی زیادہ محافظت کرو، اور جو ہے نا اس کے فوت ہونے پہ ندامت بھی کرو، اس کے فوت ہونے پہ استغفار بھی کرو، اور اس کے فوت ہونے سے اللہ سے توفیق بھی مانگو کہ یا اللہ پھر مجھ سے یہ نماز جو ہے نا اتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا، یا اللہ میں نادم ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ پھر مجھے وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ نعم۔ قال ابو عبد الله يتركم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت ماله. باب اسم من ترك العصر. وبه قال باب ذکر من ترک العصر، اے اسم من ترک العصر، هذا هو عندك اسم ولا ذکر؟ اسم، نعم، اسم من ترک العصر۔ پہلا جو باب تھا الباب السابق، باب اسم من فاتہ العصر، اس میں تغافل اور تصاہی کا ذکر تھا، یعنی جس نے جو ہے سستی میں اور تغافل میں اس کو بے وقتہ پڑھی، اور یہاں جو ہے نا اس سے مراد ترک سے ترک عمدن ہے، ترک عمدن ہے۔ نعم، واللہ عالم بالصواب۔ نعم۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة، یا پھر اس کو چھوڑ دینا عمدن، یا پھر واللہ عالم بالصواب جماعت کو بغیر جماعت کے وقت میں پڑھنا ہے، بغیر جماعت کے، اذان ہو گئی بیٹھا رہا نماز کا پتہ نہیں تھا کہ 4:15 بجے ہے، لیکن وہ اس صورت میں
پہنچا کہ اس سے جماعت نکل گئی، جماعت ہو گئی، جماعت ہو گئی. نعم. عن ابي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا قال بصلاة العصر. عن ابی قلابة عن ابن قال كنا مع بریدہ فی غزوة، غزوہ آپ جان چکے ہیں، فی یوم ذی غیم، جیسے الیوم ہوا یوم غیم، یوم غیم و غیث و سحاب. تو غیم اور غیث جو ہے نا بادل والے دن کو، بادل والے یعنی بادل کی وجہ سے جو ہے نا وہ غیم تھی. اور فرمایا کہ فقالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکرو اے عجلو، بکرو اے اسرعو، بکرو عجلو واسرعو، جلدی کرو. کیا فرمایا؟ جلدی کرو. بصلاۃ العصر، نماز عصر کی ادا کرنے میں. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بے شک حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس شخص نے چھوڑ دی نماز عصر، جس نے شخص نے چھوڑ دی نماز عصر، فقد حبط عملو، فقد فرمایا کہ اس کے عمل گر گئے، اس کے عمل. تو اس کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ کس کے گناہ کے چھوڑنے کا اس کے دن کی نیکیوں سے زیادہ گناہ ہے. دن کی نیکیاں جو اس نے کمائی تھیں، دن کی فجر کی نماز بھی پڑھی تھی، تسبیحات بھی پڑھی تھی، تلاوت بھی کری تھی، درود شریف بھی کیا تھا، پڑھا تھا، ذکر وغیرہ بھی کیا تھا جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، پھر ظہر کی نماز بھی پڑھی، اس میں بھی نیکیاں کمائی تھی. تو فرمایا اس نماز کے چھوڑنے کا گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہے، اس کی نیکیوں سے زیادہ ہے. اور حدیث میں یہ حبط جو ہے یہ تحدید کے لیے آتی ہے، یہ تحدید کے لیے آتی ہے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ خطرہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے آہستہ آہستہ خدا نہ خواستہ کفر تک نہ پہنچ جائے. کیونکہ حبط حقیقی جو ہے، حبط حقیقی جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. حبط حقیقی جو ہے نا، ایک تو العیاذ باللہ کفر سے، اور دوسرا العیاذ باللہ ارتداد سے، کفر سے اور ارتداد سے. اور سبحان اللہ، تو اسی طرح اسلام سے کفر کی طرف نعوذ باللہ اعاذنا اللہ من منتقل ہونے میں حبط عملو، حبط. اور اگر کفر سے اسلام میں منتقل ہو جائے، اس کا عکس، کفر سے اسلام میں منتقل ہو جائے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، الاسلام اس کے جتنی بھی گناہ تھے، کبائر کے جو ہے نا ٹوکرے تھے، انبار تھے، ہمالیہ پہاڑ جتنی بڑے تھے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جو ہے وہ جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو سبحان اللہ فرمایا یہدم ما کان قبلہ، یہدم، ادھر سے نعوذ باللہ ادھر گیا، ادھر سے اسلام سے العیاذ باللہ ارتداد، قادیانی ہو گیا، اور یا یہودی نصرانی ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اسلام سے جب ارتداد کی طرف جائے گا تو پھر حقیقی طور پر اس کے سب عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، سب عمل. اور اگر کفر سے، جھوٹے نبوت والوں کی جو ہے نا تائید سے توبہ تائب ہو کر حضور افضل وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون،
کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر وہ اس کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے جتنی پہلے سب گناہ معاف ہو جائے، مسلمان ہو جائے، سب گناہ نعم۔ باب فضل صلاة العصر وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا قال اسماعيل رحمہ اللہ تعالی باب فضل صلاة العصر، نماز عصر کی فضیلت۔ ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت، میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا فجر سے عصر کی فضیلت زائد بیان فرمائی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کیونکہ اس نماز کا پہلے سن چکے ہیں، نماز عصر کا لقب وسطی قرار دیا گیا ہے، تو غرض یہ ہے کہ یہ نماز فضیلت والی ہے، اور اس کا جو ہے نا فضیلت بیان کرنا ہے، افضلیت نہیں مقصود، افضلیت مقصود نہیں بلکہ اس کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ نعم۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله كنا عليه عند وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت مبارک بھی ہو رہی تھی، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعم۔ فنظر الى القمر ليلة تو یہ مجلس جو تھی یہ رات کی تھی، یہ مجلس جو تھی رات کی تھی، دن کی مجلس نہیں تھی۔ اس کی دلیل فنظر نظرة فنظر الى القمر فنظر لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک چاند کی طرف اٹھائی، اور چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کہنا بھی صحیح نہیں ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے، تو چاند سے جو تشبیہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پہ نظر فرمائی، دیکھیں نظر فرمائی اور یوں کیا، رفع اصبعہ، اقتربت الساعة وانشق اقتربت الساعة كان من علامات قرب القيامة انشقاق القمر، نظر رفع بصر، رفع اصبعه، رفع اصبعه، هذا اسم الشهادة، انشق القمر، وانشق كان نصف إلى جبل وكان نصف ثاني إلى جبل آخر، وأمامه بينه أمامه غار حراء كان بائنا۔ تو بدر جو ہے یہ 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، بدر چاند کو کہتے ہیں کہ جب وہ پوری آب و تاب سے جو ہے نا پوری روشنی سے روشن کر رہا تھا۔ یار اس کا کبھی جو ہے نا یہ جو ہے نا ان بجلیوں سے نکل کر کسی ایسی جگہ پہ جایا کرو، اس کا لطف اٹھایا کرو، اس کا لطف، عجیب لطف آتا ہے، عجیب لطف آتا ہے کہ جو ہے نا، اور خیر لطیفہ تھا پھر فضول بات ہو جائے گی، بہت پرانی بات ہے، میرے ابتدائی دور تھا مکہ شریف کا، غالباً 73 تھا، 73 جسے آپ کہیں گے یا 74، 74 یا 3، تو میں حرم میں رہتا تھا۔ الحمدللہ پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت مولانا محمد مکی صاحب کو اور جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے شایان شان، ان کے پاس نیچے کمرہ تھا، تو پہلے ہی رات جو ہے نا میں وہ حرم کے اس میں زمزم بھی لگا ہوا تھا، تو خیر میں اسی کمرے میں رہتا تھا، وہاں سے مدرسہ چلا جاتا تھا، آ جاتا تھا،
رات کو جو ہے نا وہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے صفا مروہ جہاں میلین اخضرین ہے وہاں تھڑے سے بنے ہوئے تھے، وہاں پہ میں کتابیں اپنی جو ہے نا رکھی ہوئی تھی اور وہاں سوتا تھا میں رات کو. نیچے سے وہ انڈر گراؤنڈ تھا وہ کمرہ، اور یہ جو ہے نا کیا بیت اللہ شریف کے میں یہ اس میں مقام ابراہیم کے سامنے. تو اللہ کی قدرت ایک رات، اور ان دنوں بجلی ہوتی تھی، یہ جو ڈینمو کیا کہتے ہیں آپ کو جی، یہ چلاتے ہیں جس سے بجلی بناتے ہیں، جنریٹر. ہاں ڈینمو نہیں، جنریٹر کی بجلی ہوتی تھی. جفالی وہاں عمارت تھی، اس میں اسی سے آتی تھی. بجلی چلی گئی، بجلی تو خدا قسم وہ جو منظر تھا نا اور وہ جو مزہ تھا، لذت تھی طواف کی، اللہ پھر نصیب فرما دے، اللہ پھر نصیب. اب میں کہتا ہوں یا اللہ کبھی ایسا ہو کہ میں وہاں موجود بھی ہوں اور چاند بھی اپنے پوری جوانی میں ہو، چاند بھی پوری اور بجلی چلی جائے. استغفر بندوں کی طرح ولا ترحم معنا احدا. پھر وہ لذت اور سرور اور اس طواف کا جو لذت تھی وہ بیان سے باہر. بالکل عجیب سا سما تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں فضولیات پہ آ جاتا ہوں. فنظر الی القمر لیلۃ البدر، چاند کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم سترون ربکم، تم لوگوں کو محاورتاً عرض کر رہا ہوں مانا، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. کما ترون هذا القمر، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اس چاند کو، جیسے دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. وہ دو چاندوں کو دیکھ رہے تھے، دو چاندوں کو. تو چاند تو غروب ہو جاتا ہے، آپ ہمارا یہ جو چاند ہے یہ قیامت تک غروب نہیں ہوگا. آپ کی نبوت جاری ساری الی یوم القیامہ ہے. فرمایا فنظر الی القمر لیلۃ البدر قال کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته. ضام یضم، ضیم جو ہے نا اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ تمہیں کوئی مشقت اور تھکاوٹ دیکھنے میں نہیں ہوگی. مشقت اور دیکھو میاں، جو اگر کوئی باریک چیز ہو نا تو اس کو دیکھنے میں مشقت بھی ہوتی ہے. ہاں، اور بعض کو آنکھوں سے جیسے ہلال جو ہے، ہلال چاند پہلی رات کا، ہلال چاند کو پہلی رات میں کیا کہتے ہیں؟ ہلال. لماذا؟ لأن كل واحد يرفع صوته، ہر آدمی اسے دیکھ کے جو ہے نا آواز نکالتا ہے یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے، یہ ستارے کے ساتھ دیکھو، اس لیے اسے ہلال کہا گیا. ہاں، اور تلبیہ کو بھی جو ہے نا احرام باندھتے تلبیہ کو بلند کرنے کو بھی کیا کہا گیا؟ احلہ، کہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ آواز بلند کی، لبیک اللہم. کیونکہ وہاں بھی یہ ہے کہ تلبیہ اتنی زور سے کہو کہ دیکھنے والا یہی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجنون جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مجنون جا رہا ہے. اتنی کثرت سے الحج والسج، الحج والسج. تو فرمایا لا، تو یہ تضامون ذہن سے ہے لیکن تمہیں تھکاوٹ اور جو ہے نا مشقت نہیں ہوگی. اور یہ لا تضامون میم کی تشدید کے ساتھ ہے، اصل میں یہ تھا لا تتضامون. کیا تھا؟ تو ایک تا گر گئی، ایک تا جو ہے نا گر گئی ہے. تو لا تضامون یہ کہ اس کے دیکھنے میں بھیڑ نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی. بھیڑ جیسے باریک چیز آدمی کو دیکھتا ہے نا تو پھر آگے پیچھے ساتھی سب اکٹھے ہوتے ہیں جی، تو یہ ایسی رویت مبارک ہوگی. تو وہاں یہاں پہ وجہ شب جو ہے وہ رویت محققہ ہے، جیسے چاند کی رویت محققہ ہے. ہاں، اور اس میں جو ہے نا کوئی خفا نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. چاند کو دیکھنے میں، چودھری چاند کو دیکھنے میں نہ تو خفا ہے اور نہ تو، اس لیے جو ہے نا وہ آپ نے پڑھا ہوگا مشبہ مشبہ بہ وجہ الشبہ ادات التشبیہ وغیرہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات المشکات فی الزجاجۃ کانہا دری یوقد من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. نعم، تو یہاں پہ جو ہے نا رویت جو ہے وہ محققہ ہے بلا خفا
بلا خفا اور بغیر مشقت کے. پھر رویت کے ساتھ تشبیہ ہے. رویت کے ساتھ جو ہے نا یہ مری کے ساتھ جو ہے نا تشبیہ دینی مقصود نہیں ہے. بس صرف یہی ہے کہ بس یہ دیکھو جیسے بغیر مشقت کے اسی طرح بغیر جو ہے نا کسی مشقت کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. متعنا اللہ بہا، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور اس پہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکرم علی اللہ من ينظر الى وجهه غدوة وعشیہ. یہ وہ خوش قسمت ہوں گے کہ دو وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کو نصیب ہوگی جنت میں. اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کو نصیب ہوگی جنت میں، اس لیے کہ دو زیارتوں سے زیادہ انسان متحمل ہی نہیں ہو سکتا. دو زیارتوں سے زیادہ اس لیے عصر اور فجر جو ہے. اور پھر دوسری طرف دیکھ لو، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی قال ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مقامه فسوف ترانی. پھر کیا ہوا؟ فلما تجلى ربه الى الجبل جعله دكا، ریزہ ہو گیا. فلما تجلى ربه الى الجبل وخر موسى صعقا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے. موسیٰ علیہ السلام تو اس لیے کہ ان دو زیارتوں سے زیادہ انسان متحمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میاں تو جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ زیارت کی طلب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، وہ ان دو نمازوں کا زیادہ اہتمام کرے. باقیوں کا بھی ان دو نمازوں کا زیادہ اہتمام کرے. اور یہ حاضری عالی علواً کبیرہ کا جو ہے نا سبب بنے گی کہ ان دو اوقات میں جو ہے وہ حاضری دے. اللہم متعنا، اللہم انعم علینا یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم بفضلک ومنک وکرمک وحسانک یا اکرم الاکرمین ویا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. قال لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم نہ تو مشقت تمہیں ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ ازدحام ہوگا. فی رؤیتی فإن استطعتم، اگر تمہیں طاقت ہے، یعنی اگر اس میں طاقت کا معنی صحیح نہیں ہو رہا، مقصد ہے اگر اس کو غنیمت سمجھتے ہو، اس کو غنیمت، کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو قال اللہ تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس فجر، قبل طلوع الشمس فجر وقبل غروبها عصر. قبل طلوع الشمس کون سی ہو گئی؟ فجر. وقبل غروبها کون سی ہو گئی؟ ففعلوا. تو یہ کرو، دو دفعہ حاضری دے دیا کرو، اس کا اور زیادہ اہتمام کرو باقی حاضریوں دینے میں، ظہر میں بھی اور مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی. اور پھر فجر، یہ جو صبح غفلت سے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، بعض کا نیند آ جاتی ہے، اور خصوصاً ماشاءاللہ اب تو آپ کے دو حصے بڑھ گئے، تو پتہ نہیں، اب تو صبح ماشاءاللہ آج دیکھا تو بس اپنے آپ میں روتے رہے، کہتے رہے میں انا للہ و انا الیہ راجعون. صبح کتنی حاضری تھی فجر کی نماز میں، تو پتہ چلا کہ بھئی ماشاءاللہ دو حصے رات کو تعلیم ہوئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ میرے پیارے جو ہے نا وہ بس اللہ توفیق دے دے، آئندہ جو ہے نا اس کی عبادت کی توفیق دے دے۔ قال ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك، سبح امر کا صیغہ ہے، سبح لتسبح لیسبح لیسبح، سبح ماضی ہے، سبح کیا ہے؟ امر ہے۔ قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ قال اسماعیل افعلوا لا تفوتکم، میاں یہ کر لیا کرو، یہ بہت بڑی جو ہے نا ذہبی فرصت ہے۔ ذہبی کیا کہیں گے اردو میں؟ کہ یہ سونے سنہری، یہ کیا ہے؟ ہاں اب آ گیا، یہ سنہری فرصت ہے، اس سنہری فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، ہاتھ سے نیند تمہاری جو ہے اور ادھر کام تمہارا جو ہے، اس فرصت کو ضائع نہ کر دینا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقب ان رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وسلم نے فرمایا، قال يتعاقبون فيكم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہوئے تم میں فرشتے جو ہے نا دن اور رات کے اکٹھے ہوتی ہیں، دن اور بعض جگہ آیا ہے کہ 70,000 فرشتہ تو صرف جو ہے نا وہ تو بیت اللہ شریف میں اترتا ہے، وہ وہاں اترتا ہے اور طواف کرتا ہے، پھر اپنے کاموں کو جاتا ہے، اور پھر ان صلاۃ الفجر کان مشہود ہے یشہد الملائکہ، نعم، ایک دوسرے کیونکہ رات والے جو ہے نا وہ رات والے ڈیوٹی دے کر جاتے ہیں اور دن والے ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، پھر عصر کے وقت جو ہے نا دن والے جاتے ہیں اور رات والے آتے ہیں، نا استسلام اور تسلیم، نا ويجتمعون في صلاة الفجر قال ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، صبح کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، ثم یعرج، اس کے بعد پھر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں عروج، طلوع الى السماء، طلوع الى السماء، الذین باتوا، جو رات گزار چکے ہیں تم میں، جو رات گزار چکے ہیں، آپ یعنی یہاں زمین پہ جو رات گزار چکے ہیں، تو فَيَسْأَلُهُمْ سبحان اللہ، اللہ تو لا يخفى علیہ شیئا فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ جو لا يخفى علیہ، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه لأنه يعلمه اللہ، ما تسقط من ورقة الا ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، وہ کیڑا جو پہاڑ کے نیچے پڑا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی وہاں، اللہ کو معلوم ہے وہاں اس کو کھانا پینا دے رہے، پہاڑ توڑے گئے اور نیچے سے حیران رہ گئے کہ یہ کیسے زندہ رہا، کہاں سے ہوا لیتا تھا، کہاں سے پانی پیتا تھا، کہاں سے کھاتا تھا۔ تو اس کی حکمت جو ہے، اس کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو، رحمان رحیم کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے، اور شفقت و رحمت و عنایت ہے ان کی، اللہ جل شانہ کی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ، اور سوال کا سبب بھی وہی تھا، ہمارے جب آنے کی ان کو اطلاع ہوئی، ہمارے جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا، یہ سبب تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ تعالیٰ، کیونکہ فرشتے نے کہا کہ یا اللہ، اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے کا اظہار یہ کیا تھا کہ یا اللہ، ہم یہ کام ہم بھی آپ کی جو ہے نا، آپ کی تسبیح و تحلیل اور ثناء اور یہ جو ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے نا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے انسان کو جنوں پر قیاس کیا تھا، جن ہم سے پہلے تھے، جن ہم سے، اور یہ
ابلیس جو ہے یہ بھی کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کان من ففسق عن افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کہ رحمان رحیم کو چھوڑ کر دشمن کو اپنا رہے ہیں، شیطان کو جو ہے نا اس کی باتیں مان رہے ہیں، رحمان رحیم کو چھوڑ کے بئس للظالمین، اور وہ ظالمین جو ہے اپنے نفسوں پر ہے، گناہ سے اپنے نفس پر ظلم ہوتا ہے، اپنے آپ، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ اب ان گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قال فیسألہم، تو یہ جو ہے نا گویا کہ ان کو تنبیہ ہو رہی ہے، گویا کہ سناؤ کیا حال تھا میرے بندو کا، تو وہ آ کر کے کہتے ہیں وہ عالم بہم، اللہ عالم صرف نہیں عالم بھی ہے، خوب جانتے ہیں، عالم کا معنی یہاں کیا ہوگا، خوب جانتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، میرے بندو، عبادی عبادی عبادی، اس میں بہت پیار ہے، اپناہت ہے، اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے، ان کی مہربانی کی جو ہے نا بہت گہرائی ہے، عبادی۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا، شیطان سے کیا فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور ادھر ادھر اللہ نے ویسے ذکر کر دیا عباد الرحمن الذین یمشون علی، تو اس میں عبادی بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی محبت ہے، بہت بڑی اپناہت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی عنایت ہے، یہ شرف ہے انسان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت محبوب فرماتے ہیں۔ نعم، قال کیف ترکتم عبادی، اس کی مٹھاس یار وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی گہرائی تک جائے، یہ تو میرا ہی ہے، یہ تو میرا ہی ہے، ان کیف ترکتم عبادی، نعم، فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو چھوڑا ہے وہ نماز کی حالت میں، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، لماذا أنهم اقتصروا على الصلاة، ذكر الصلاة، لأن أصل العبادات ومكفر للسيئات هو الصلاة، اصل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور گناہوں کو مٹانے والی، سیئات کو جو ہے نا دھلنے والی، گندگی اور اس نجاست کو صاف کرنے والی جو ہے وہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نعم، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہاں میرے پیارے جی، وَآتَيْنَاهُمْ، ہم آئے تھے تب بھی نماز پڑھتے تھے، اب آ رہے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہے واللہ اعلم بالصواب، کرامن کاتبین نہیں، وہ تو یہیں ہمارے ساتھ ہے، خیال کرو، یہ تو پوری ڈائری لکھ رہے ہیں، یہ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ، یہ تو لکھ رہے ہیں، وہ کمپیوٹر چل رہا ہے، اور پر ممکن ہے کمپیوٹر سے پہلے وہ آتے تھے، مولوی صاحب، جی صاحب، حضور، کہ یہ فرشتے جو ہے نا کس قلم سے لکھتے ہیں؟ ان دنوں قلم سب سے بڑا پارکر ہوتا تھا، ایگل ہوتا تھا، پارکر ہوتا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ کاغذ جو ہے ریڈی بانڈ، پتہ نہیں اس طرح کا، مجھے تھوڑا سا اب یاد آ رہا ہے، وہ کاغذ ہوتا تھا، کس کاغذ پہ لکھتے ہیں؟ اور اچھا مولوی صاحب، ایک آدمی کی عمر جو ہے 950 سال ہے، وہ تو جو ہے نا پھر وہ تو گھوڑے پہ اور گاڑی میں چڑھ کر جائے گا، کیونکہ پہلے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ جو رجسٹریاں ہوتی تھیں، یہ عدالتوں میں کاغذات ہوتے تھے نا، تو وہ یوں جس طرح یہ صف نہیں اکٹھی کرتے، اس طرح کر کے پھر ٹین کا جو ہے ڈبہ ہوتا تھا، وہ بھی گول ہوتا تھا ڈبہ تھا، پھر اس میں جو ہے نا وہ اپنی مستندات جو ہے نا، اپنی خاص چیزیں جو ریکارڈ کی ہوتی ہیں اس میں ڈال کے اسے بند کر دیتے تھے، تاکہ اسے دیمک بھی نہ چلی جائے وہاں اور خراب بھی نہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے مولوی صاحب پھر تو گھوڑے پہ چڑھ کر جو ہے جائے گا۔ سبحان اللہ، اب اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ہے نا، اب میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں واللہ اعلم نئی کوئی چیز
رابطہ عالم اسلامی کے پاس وہ ایک مشین ہے، وہ بولتے ہیں، وہ خود ٹائپ کر لکھتی ہے، خود 8 زبانوں میں ترجمہ کرتی ہے، اور ترجمہ کر کے پھر اس کو چھاپتی ہے، پھر جو جہاں بیٹھے ہیں، ادھر جرمنی والے، یہ انگریزی والے، یہ فرانسیسی والے، یہ عربی والے، یہ اردو والے، یہ فارسی والے، ہر طرف خود بخود پھینک دیتی ہے، ہر طرف۔ سبحان اللہ، کل کو ممکن ہے اس سے کوئی اور چیز آ گئی۔ تو یہ کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے ہیں، وہ تو لکھ رہے ہیں میرے پیارے، اور کل کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے پیارے دیکھنا حضرت مدثر علی دعوت برکاتہ کو۔ نعم، باب من ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب وبه میرے خیال میں تو آدھا والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم بعلمہ وتعالی۔